السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین اکرام، اولیاء اللہ کی جماعت کا ذکر خیر اللہ تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالی نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ صالحین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ ان محبان خدا میں سے حضور شہنشاہ اولیاء زبدۃ العارفین شمس الکاملین حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف بحضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں سے ایک ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں ظلم گدوں کو نور اسلام سے منور کیا اور اپنے قول و فعل سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ بزرگان دین کی بے لوث مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ تھا کہ بر صغیر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مشرف اسلام ہیں۔ ان بزرگان دین میں سے حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک ذات ہے جن کو ہدیہ تبرک پیش کرنے کے لیے کتب تواریخ کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، یعنی نیک لوگوں کے ذکر خیر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اولیاء کاملین کا ذکر خیر کرتے وقت اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حصول برکت کے لیے ہم ان کا ذکر خیر پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تو وہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہیں اور حالات نماز میں لوگوں کے اعتراض کے جواب پر کعبۃ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم المرتبت بزرگ بھی سیدنا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیض سے مالا مال ہو کر 90 لاکھ افراد جو کہ کفر و شرک کی ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ نام و نسب اور سلسلہ نسب آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، لقب داتا گنج بخش، والد ماجد کا اسم گرامی عثمان بن علی، وطنی نسبت الجلابی الغزنوی ثم الحجویری ہے۔ جلاب اور حجویر افغانستان کے غزنی شہر کے مضافات میں دو بستیاں ہیں۔ سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 146، کشف المحجوب مقدمہ نمبر 1، خزینۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 233۔ سلسلہ نسب آپ حسنی سید ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ از علامہ غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء صفحہ نمبر 233۔ ولایت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی حجویری المعروف بحضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارک کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی روایت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آپ کی ولایت 5ویں صدی ہجری کے شروع میں ہوئی۔ دوسرے نمبر، آپ کی ولادت 400 ہجری بمطابق 1010 ہجری میں ہوئی۔ تیسرے نمبر، آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مقالات دین علم 233، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 233 چشتی۔ بزم الصوفیاء صفحہ نمبر 101، صباح الدین عبد الرحمن۔ جائے ولادت و وطن
آپ کے والد ماجد جلال کے اور والدہ مائدہ ہجویر کے رہنے والی تھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد آپ مستقل طور پر ننہال منتقل ہو گئے، اس لیے آپ اپنے آپ کو جلابی ثم الحجویر لکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ کی قبر غزنی میں آپ کے امام تاج الاولیاء کے مزار شریف کے ساتھ ہے۔ سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 209 تا 210۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت و کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر میں مشرقی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر میں منتقل ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجر نسب اس طرح ہے: حضرت سید علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین، اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ مقدمہ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 8 تا 11 ضیاء القرآن لوکیشن لاہور۔ جس دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اس وقت کئی عالم فاضل اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ گویا غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ وقت کے مشہور علماء سے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم و فنون حاصل کی۔ جن اساتذہ سے آپ نے ظاہری و باطنی علوم حاصل کی ان میں حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشقانی، حضرت ابو القاسم علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت ابو العباس احمد بن محمد قصاب عاملی، حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی بسطامی، حضرت ابو سعد فضل اللہ بن محمد مہینی، حضرت ابو احمد مظفر بن احمد اور حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشری رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام سے قابل ذکر ہے۔ کشف المحجوب مترجم صفحہ نمبر 12 چشتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جمع عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس وقت واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ہندی فلسفی سے مناظرہ ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے اس کو ساکت و صامت و لاجواب کر دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، چونکہ اس مناظرے کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ آپ کی تصنیفات یوں تو اللہ عز و جل نے آپ کو علوم ظاہری اور باطنی سے بے حد نوازا تھا اور دین اسلام کی بہت سے اسرار و رموز عطا فرمائے تھے، مگر اس کے علاوہ حصول علم کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سفر اختیار کیے اس سے بھی آپ کو بے حد مشاہدات حاصل ہوئے۔ چنانچہ آپ نے مخلوق خدا کی خیر خواہی اور طالبان معرفت کی رہنمائی کے لیے چند گراں قدر قیمتی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 سال کی عمر میں لکھی اس کا نام دیوان شیخ ہے۔ یہ دیوان صوفیانہ عارفانہ اشعار پر مشتمل تھا، مگر افسوس کسی شخص نے اس سے امانتاً لیا اور خیانت کرتے ہوئے اس کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ کر وہ کتاب اپنی بنا لی۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں لکھی، مثلا منہاج الدین، بحر القلوب، کتاب فنا و بقا، کتاب الاسرار اور کشف المحجوب وغیرہ، مگر افسوس آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی کو شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ یہی ایک کتاب آسانی دستیاب ہے۔ تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ایک نادر خزانے کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنی مثال آپ ہی یہی وجہ ہے کہ اب تک اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کی ایک ایک بات اپنے اندر تصوف کے حقائق سموئے ہوئے ہے اور سالکین طریقت اور طالبان راہ ہدایت کے لیے بہترین رہنما ہے۔
حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کسی کا پیر نہ ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اسے پیر مل جائے گا۔ سلسلہ طریقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے، یہ وہی سلسلہ ہے جس میں حضور غوث اعظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت ہوئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو حضرت شیخ ابو الحسن علی حسری کے مرید اور وہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے، وہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ حضرت سیدنا داؤد طائی کے، وہ حضرت سیدنا حبیب عجمی کے، وہ حضرت سیدنا ابو سعید حسن بصری کے مرید تھے رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جلیل قدر ہستی ہیں جو براہ راست امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف بیت اور خلافت کی دولت سے مالا مال تھے۔ حنفی مذہب حضرت داتا رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف حنفی مذہب تھے، بلکہ حضرت داتا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں امام موصوف کا نام نامی اسم گرامی نہایت تعظیم کے ساتھ اس طرح تحریر فرمایا: امام مقتدائی سنیا شرف فقہائے عظم علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خرازی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک خواب کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت و عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی شبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے فرت محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا: یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لطیف نکتہ ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ عز و جل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکم مرشد کی حکمت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد ریاضت و عبارت کے حصول علم کی خاطر سفر کی صحبتیں برداشت کی، رضا الہی کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مسائل مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا۔ آخرکار اللہ عز و جل کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی جب آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت نے دیکھا کہ میرے مرید خاص کے علم و ظاہری باطنی سے مخلوق خدا کے فائدہ اٹھانے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا کہ تم مرکز الاولیاء لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار گزرا
لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کریم سے رخصت ہو کر پہلے اپنے وطن غزنی آئے اور وہاں سے حضرت احمد حمادی کرخی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے کر 3 افراد کے قافلہ کی صورت میں مرکز الاولیاء لاہور کی طرف چل دیے اور بڑی مشقتوں سے پہاڑی راستے طے کرتے ہوئے پہلے پشاور پھر غالباً 431 ہجری بمطابق 1061 کو مرکز الاولیاء لاہور میں آپ کی آمد ہوئی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے بلکہ اللہ عز و جل کے بہت مقرب ولی اور صاحب کثیر الکرامات بھی تھے۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ نہ نذرانہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے کے جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھ کر مسکرایا اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کے اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور تشریف لاتے ہی اپنے قیام گاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ اس مسجد کے محراب دیگر مساجد کی نسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھے، لہذا مرکز الاولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کی معلوم تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب منبر کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تصوف کے اعلیٰ مرتبہ فائز عاشق عشق کے حقیقی سے سرشار فنا فی اللہ بزرگ تھے، لہذا آپ کی گفتگو کے ہر پہلو میں رضا الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و اعمال کی اصلاح سے متعلق مہکتے پھول نظر آتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند اقوال ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، کرامات ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے اور اس کا ظہور جھوٹے انسان سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ایمان و معرفت کی انتہا عشق محبت ہے اور محبت کی علامت بندگی عبادت ہے۔ نمبر 3، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ تنہا نہ کھائے اور جو لوگ مل کر کھائیں وہ ایک دوسرے پر احساس کریں۔
نمبر 4 مسلسل عبادت سے مقام کشف مشاہدات ملتا ہے۔ نمبر 5 غافل امراء کاہل سست فقیر اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ نمبر 6 سارے ملک کا بگاڑ ان 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے، حکمران جب بے علم ہو، علماء جب بے عمل ہو، اور فقیر جب بے توکل ہو۔ نمبر 7 رضا کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خدا کا بندے سے راضی ہونا، نمبر 2 بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ اقوال زیر کا لائیو ویڈیو سفر 86۔ نمبر 8 دنیا سرائے ساق و فجار گنہگاروں کا مقام ہے اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ نمبر 9 بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے کہ اس لیے بھوکے کا دل ذکی ذہین ہوتا ہے۔ طبیعت مذہب ہوتی ہے، مہذب ہوتی ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر مظفر 625 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار منبع انوار و تجلیات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان میں ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مذکر الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے وصال کو تقریباً 900 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، مگر صدیوں پہلے کی طرح آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور آپ کا مزار مرجع خاص و عام ہے، جہاں سخی و گدا فقیر و بادشاہ اصفیاء و اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزاروں پریشان حال اپنے دکھوں کا مداوا کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ معین الاسلام حضرت خواجہ غریب نواز سعید معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار پر مقیم رہے اور منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے، اور جب دربار سے رخصت ہونے لگے تو آپ اپنے جذبات کا اظہار یوں فرمانے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ رب العزت تمام اولیاء کاملین کے نقش قدم اور ان سے محبت و عقیدت اور ان کے تمام سیرت صورت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو دوسرا حصہ ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔